جو ہے نا تویز کے خلاف فتوے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں بدعت ہے، میں ان کی اصلاح کریں آج۔ جی میں کہنے لگوں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی دیا گیا اور اس کو شفا ملی ہے، پڑھ کے عمل کر کے دم کر دیا، ثابت ہے، ثابت ہے۔ جی جی لٹکانے کا قرآن کی آیت میں نے کہا کہ میں کسی صحابہ سے تبع تابعین سے سلاف سے کسی ائمہ کرام سے ثابت ہے۔ جی میں اگر ثابت نہیں ہے تو کئی ممانت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی آیت گلے میں لگا لی جائے۔ میرا خیال ہے ممانعت ہے، مقصد یہ ہو، میرا خیال ہے ممانعت ہے۔ جی جی لٹکانے پر ابھی بات کرتے ہیں، ابھی تویز کے اوپر بات ہے۔ تویز جو ہے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ بیسک دیکھیں، اگر اس کا آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا نا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حدیث پاک سے نہیں ملتا، کسی ایڈیشن ہے نا، آپ نے ایک دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جی جی یہ شاید مجھے اس کے بعد نا، اس جملے کے بعد کئی علماء سجے کھبے سے مجھے جو ہے نا بڑے اختلاف آئے اور میرے خلاف پوسٹر بھی لگائے، ان کے مجھے پتہ ہے بڑے سازش بھی کرتے ہیں ہمارے خلاف، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، تو اس میں جو ہے نا میں برتھ ڈے کو جائز سمجھتا ہوں، میں برتھ ڈے کو جائز سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی بعد دلیل دیتا ہوں آپ کو، برتھ ڈے کو میں جائز سمجھتا ہوں، اس کی میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ اس لیے جائز ہے کیونکہ دین کے اندر میں ایڈیشن نہیں کر رہا، میں ثواب کی نیت سے برتھ ڈے کیک نہیں کاٹ رہا یا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر رہا، ثواب کی نیت سے، میں اسے اللہ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ تو بدعت وہ ہوتی ہے آپ ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے کوئی کام کر لو، ایڈیشن کر لو، ایک کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حفاظت نسخہ دے دیا، آپ اس میں ایڈیشن کر کے ایک اور کوئی کلیہ، کوئی فارمولا، کوئی پیکج بنا لیے کا۔ اب میں یہاں پہ سمپل سی بات کرتا ہوں، دلیل کیوں مانگتا ہوں؟ کیونکہ ایک اسلامی عمل ہے، اجر کے لیے، حفاظت کے لیے ایک آپ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، جی جی، اور اس کو، اور میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت آپ نے لٹکائی بھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں نے یہاں پہ باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اتنی مقدس کتاب یا اس کی آیت جو ہے باتھ روم میں، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے لوٹ مار والے بھی بہت ہیں، لیکن عوام کا یہ مزاج بھی بنا ہے، جو کچھ نہیں لیتا اسی سے فائدہ ہوتا ہے، جو لیتا اس سے فائدہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں، فائدہ کسی سے نہیں ہوتا ہے، فائدہ تو اللہ چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عامل ہو، وہ سوچے کہ میں بہت بڑا تعویذ دے دوں تو شفا تعویذ قلم میں نہیں ہے، اس کی مرضی پر ہے، میرے اللہ کی مرضی پر ہے۔ تعویذ مثل دوا کے ہیں، دوا پر توکل نہیں ہوتا، خدا پر توکل ہوتا ہے، ایسے ہی تعویذ اللہ کی مرضی کے بغیر شفا دے گا، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ ہم مشرک نہیں ہیں، مومن ہیں، اللہ چاہے تو شفا ہوگی، وہ چاہے تو آپ پورا قرآن سی کر گلے میں پہن لیں، اگر وہ نہ چاہے شفا نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے تو بھی شفا ہو جاتی ہے، تو بھی شفا ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو تعویذات ہی کا مخالف ہے کہ یہ تعویذ نہیں لکھنا چاہیے، یہ حرام ہے اور یہ ناجائز اور یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں جن تعویذات کی مخالفت کو حدیثوں میں آئی ہے وہ عملیات ہے جس کو آج کل لوگ سفلی اور گندا علم کہتے ہیں، لیکن وہ تعویذات جو قرآن سے لکھے جاتے ہیں اس میں بالکل شفا ہے، اور صحابہ نے تعویذ لکھا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا روم کے بادشاہ نے چٹھی لکھی، امیر المومنین فاروق اعظم، میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ شفا کے لیے کچھ کریں۔ امیر المومنین نے ایک ٹوپی بھیج دی، کہا یہ ٹوپی پہنا کرے شفا ہوگی، وہ ٹوپی پہنتا تو شفا ہو جاتی، ٹوپی اتار کے رکھ دیتا پھر سر درد کرنے لگتا۔ اس نے سوچا یہ ٹوپی کا راز کیا ہے، جب کھول کر کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بتاؤ بسم اللہ شریف کا تعویذ حضرت فاروق اعظم نے دیا کہ نہیں دیا، اور اس سے شفا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فاروق اعظم جب قرآن کا تعویذ دے سکتے ہیں تو غلامان صحابہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے لوگوں افراط و تفریط سے ہوشیار رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب ہم علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے کہ سفلی علم کا علاج، گندے علم کا علاج پاک علم میں نہیں ہے، اور اس کے لیے جیسے گندے علم میں پنڈت کے پاس جا کر کے کھلایا گیا ہے ہمیں، تو اس کا علاج بھی کسی پنڈت کے پاس ہی ہوگا، کسی مشرک کے پاس ہی ہوگا، کسی بت خانے میں ہوگا۔ یہ نظریات غلط ہیں۔ آئیے میں اس کو حدیث سے پیش کروں، حدیث سے اس کو کوٹ کروں۔ دیکھیے کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن میں نہیں، کوئی ایسا جادو نہیں
جس کا علاج قرآن میں نہیں. یہودی حضور رحمت للعالمین کو ستا ستا کر تھک گئے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، جبکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کسی پہ جادو ہو سکتا ہے. اس لیے بہت زیادہ آزاد خیال نہیں بننا چاہیے. جادو حرام ضرور ہے لیکن اس کی ایک حیثیت ہے. جیسے شیطان مردود ضرور ہے لیکن اس کا ایک وجود ہے، ایسے ہی جادو کا بھی وجود ہے. تو یہودی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا ستا کر تھک گئے، حضور علیہ السلام پر انہوں نے پتھر ڈالنے کی کوشش کی، آقا کو شہید کرنے کی کوشش کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے جب ان کے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام پہ جادو کیا. اچھا یہ خاص بات عرض کر دوں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر بھی ہوا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو، نام پڑھ لو تو جادو اثر نہیں کرتا. لیکن حضور پر جادو کیوں اثر کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، خدا کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میرے محبوب پہ جادو کا اثر ہو، جب اثر ہو تو علاج ہم نازل کریں تو محبوب کے صدقے میں حبیب کی امت کو اس کا علاج مل جائے. ورنہ خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہ میرے رسول کو اذیت پہنچا سکے جادو کے ذریعے سے. خدا کی قسم نبی تو نبی ہے، علی کا نام وہ نام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے تھے لیکن میرے بابا حضرت شاہ عبد الرحیم تعویذ نہیں لکھتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی آتا وہ اپن جتن کے نام لکھ کر دے دیتے، اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا. ارے علی کا نام وہ نام ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. جب علی کے نام کا اثر یہ ہے تو نبی کے نام کا اثر کیا ہوگا؟ حضور پہ جادو ہوا کیوں؟ امت کو علاج ملنا تھا، امت کو علاج ملنا تھا. اس لیے کوئی حضور کی ذات پر تان نہ کرے. دیکھو ان پہ بھی جادو ہو گیا، اگر وہ ہماری طرح نہ ہوتے تو ان پہ جادو کیوں ہوتا؟ حضور پہ نکتہ چینی نہ کیا کریں، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آقا تو نماز میں بھول گئے. حضور علیہ السلام نے جب نماز میں سو ہوا تو صحابہ نے عرض کی حضور نماز کا حکم بدل گیا. دیکھو یہ صحابہ کا ادب تھا. نماز کو حضور نے میں نہیں، نماز کا حکم نہیں بدلا بلکہ میں بھول گیا ہوں. اور پھر فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. اللہ کسی حکمت کے تحت بھلاتا ہے. اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھولنے والی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے وہ بھول نہیں سکتے، لیکن اللہ کسی حکمت کے تحت بھلاتا ہے. نماز میں اس لیے اللہ نے بھلایا تاکہ جب امت بھول جائے تو ان کو سجدہ سہو کا قانون مل جائے. تو اللہ نے حبیب پہ اس لیے جادو کا اثر ظاہر کیا کہ امت کو قانون ملے. ورنہ بڑے بڑے جادوگر تو سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ہے، قدم نازل سلیمان میں ہے بڑے بڑے جادوگر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ آئیے روایت پڑھ دوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری کائنات پر حکومت کرتے تھے. ہواؤں پہ حکومت، جنات پر حکومت، پریوں پر حکومت. آپ کے دسترخوان پر انسان چرند پرند سب کھاتے تھے اور پوری دنیا کا دورہ آپ کرتے تھے. صبح سے لے کے شام تک اتنا سفر طے کرتے تھے ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے اپنا تخت لے کر کے کہ ایک مہینے میں لوگ جتنا جو ہے وہ پرواز نہیں، وہ سفر طے نہیں کر سکتے. لیکن فرماتے ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک
नकलिस्तान में आए, यानी हरे भरे इलाके में आए, और वहां आप अपने तख्त से उतर गए। उतरने के बाद अपनी जूतियां उतार ली, और जूतियां उतारने के बाद गर्दन झुकाकर आप बड़े अदब के साथ चलने लगे। यारों ने पूछा, ऐ सुलेमान ये बताएं ना कि आप पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हो, आप हमेशा तख्त पर रहे, इस नखलिस्तान की क्या फजीलत है कि यहां आपने जूतियां उतार ली, आप नंगे पैर गर्दन झुका झुका करके चल रहे हैं। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम मुझसे पूछते हो, लोगों तुम मुझसे सवाल करते हो कि मैं इस नखलिस्तान की फजीलत क्या है कि मैंने अपने तख्त से उतर गया और मैंने जूतियां उतार ली और मैं नंगे पैर चल रहा हूं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस नखलिस्तान की फजीलत यह है कि यहां पर पैगंबर आखिरुज़्ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे और यहां पर उनका मजार बनने वाला है, जिनके सदके में अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, जिनके सदके में अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, वो रसूल यहां तशरीफ लाने वाले हैं। आप मुझे बताएं भाई, तवज्जो मेरी तरफ कर लें, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा आए आका की विलादत से हजारों साल पहले, तो सरकार अबद करार की एहतराम में वो नंगे पैर चलने लगे। बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसका इतना एहतराम करते हैं, उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस जात का मकाम क्या होगा, उनकी अजमत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पे सहर हुआ, सहर का असर हुआ। हिकमत ये थी कि उम्मत को तालीम मिले, उम्मत को इलाज मिले। जब सहर हो गया तो हुजूर सैयद आलम के चेहरे अनवर पर उसके कुछ आसार जाहिर होने लगे, कुछ असरात जाहिर होने लगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज़ की, मेरे मौला इस मसले का हल पेश फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आखिरी जो सूरतें हैं, सूरे फलक और सूरे नास, वो अपने रसूल पे नाजिल फरमाई। फरमाया, महबूब इसकी तिलावत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत की और उसको अपने वजूद नास पे दम किया, तो सहर का असर खत्म हो गया। फिर मेरे आका ने मौलाए कायनात से फरमाया, अली जाओ और जा करके फुला कुएं के अंदर एक पुतला बना हुआ है मुजस्समा आटे का, और उसमें बाल हैं और उसमें सुई चुबाई गई है, वो निकाल लो। मौलाए कायनात तशरीफ ले गए, आपने सुई निकाली उस पुतले से और बाल निकाले, और इस तरह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहर का मुकम्मल असर खत्म हो गया। ये तो तालीम उम्मत के लिए था, ताकि उम्मत को सूरे फलक और सूरे नास मिल जाए, वरना मेरे नबी की शान इससे बहुत बुलंद है।